بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خیر امت کی بیٹیوں، خوش قسمت دائی بہنوں اور پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بلا استحقاق بلا طلب ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر کے اسلام جیسا دین رحمت ہمیں عطا فرمایا۔ یہ دین اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جتنی بار اس کا شکر ادا کریں اور جتنی بار اللہ کی اس سلسلے میں حمد و ثنا کریں اور ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہیں تو یقیناً اللہ کا شکر صرف اس نعمت عظمیٰ کے لیے ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا۔ یہ اسلام ایسا پیارا دین ہے، ایسی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا۔ تو آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت شریفہ نازل ہوئی اور اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر اللہ نے احسان جتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی نعمت کو تمام، اتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں ہم کہ جن کو گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں، کسی نعمت کو دے کر اللہ نے یہ بس فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمتوں کو تمام کر دی، آخری درجے کی نعمت اپنے بندوں کو دے دی، نعمتوں کو کمال پر پہنچا دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے منتخب اور پسند کیا۔ اللہ کا منتخب، اللہ کا پسند فرمودہ، اللہ کا سلیکٹڈ، اللہ کا چنا ہوا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مشین کو کیسے بنایا۔ کوئی بھی چیز جو بنائی گئی ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ بنایا گیا ہے، تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کے بنانے والے مشین کمپنی بتائے گی اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کیسے استعمال کر سکیں۔ یہ فون ہے، فون کو استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں سے سننا ہے، کہاں سے بولنا ہے، کہاں سے کھولنا ہے، کہاں سے اس میں لاک لگانا ہے، کہاں سے اس میں اگر وائرس آ جائے تو کس طرح ہٹایا جائے گا، کیا ہوگا، کس طرح اس کے تمام فیچرز کیا کیا ہیں، یہ سب کمپنی بنانے والی بتاتی ہے، وہی سمجھ سکتی ہے زیادہ۔ تو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیے دین منتخب کیا، اللہ کا سلیکٹڈ، اللہ کا چنا ہوا دین ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم نے وہ بڑے باریک بین ہیں، ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ سب اندر کی، باہر کی، ظاہر کی، فطرت کی، مزاج کی، تقاضوں کی، اس کی ضروریات کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے تمام ضابطے اور قاعدے، اوامر و نواہی کے اصول اور قانون طے کیے ہیں۔ یہ اللہ نے طے کیے ہیں۔ اللہ کو ہماری دینداری کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا میں ایک آدمی بھی صاحب ایمان نہ رہے اور سب مشرک اور کافر ہو جائیں بلکہ اللہ کے باغی ہو جائیں، اللہ کی شان حبہ برابر کم ہونے والی نہیں۔ اور ساری دنیا کے لوگ نبی اور رسول بن جائیں، اس مقام پر اپنے ایمان کے پہنچ جائیں تو اللہ کی خدائی میں ایک حبہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، وہ اللہ جو ساری ماؤں کو مامتا دیتے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیجتے ہیں، ماں کو مامتا بھرتے ہیں ماں کے کلیجے کے اندر تاکہ ایک معذور بچے کی خدمت گزاری کر سکیں۔ کتنی نعمتیں ایسے جیسے ضرورت پڑتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ انعامات کی برسات کرتے رہتے ہیں۔ اس اللہ نے اس دین کے تمام اوامر و نواہی ہمارے مزاج، ہمارے لحاظ کرتے ہوئے، ہماری فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے کیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو اس طرح بنایا ہے کہ اس پر ایک سی ایک دم ساری پابندیاں لگا دی جائیں اور سارے کام کرنے کو کہیں تو یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ اسے ضرورت ہوتی ہے، ایک کام کروا لے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح ساری پابندی ایک سی لگا دی جائے اگر
سب چیزوں کو ضروری قرار دیا جائے سارے کاموں کو، تو بھی اس کے لیے بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نیکیاں اور سارے اعمال دین کے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دین میں یہی ضابطہ اور قاعدہ بنایا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے زندگی کے لیے، ہماری انفرادی زندگی کے لیے، ہماری پرسنل لائف کے لیے، ہماری سوشل لائف کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، اور ہمیں ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے، اور ہمیں ایک اچھا سماج ڈیولپ کرنے کے لیے، اور یہ دنیا جس کو مزرعۃ الاخرہ بنایا، آخرت کی کمائی اور کھیتی کی جگہ بنائی ہے، یہاں پر کیسے ہم اچھے سے اچھے زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں خوب عیش کی اور جنت کے حقدار بن جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے انتہائی ضروری تھی ان کو فرض اور نیکیاں قرار دی، ان کو نیک اعمال قرار دیا، ان کے کرنے کا حکم دیا، اور جو چیزیں ہمارے لیے مضر تھی اور نقصان دینے والی تھی اور ہمیں تباہ کرنے والی تھی، ہماری انفرادی زندگی کو، ہماری انسانی قدروں کو، ہمارے کریکٹر کو، ہماری فطری صفات اور خصوصیات کو، اور ہماری اس دنیا کو، ہماری اس دنیا کے بعد کی آخرت کو، اور اس سماج کو کے لیے جو نقصان دینے والی چیزیں تھیں، ان سب کو گناہ، حرام، ناجائز یا مکروہ یا ناپسند قرار دیا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے طے کیا ہے۔ اب جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری تھی، سب سے زیادہ ضروری تھی، ان کے بغیر بالکل کام چلنا ناممکن تھا، سانس سے لینے کی طرح انسان کے لیے ضروری تھی، جو اعمال، ان اعمال کو، ان احکام کو کے کرنے کو فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا، فرض عین قرار دیا۔ اس سے کم درجے کی ضروری تھی کہ کچھ لوگ کر لیں تو بھی کام چل جائے گا، ان کو فرض کفایہ قرار دیا۔ پھر اس سے کم درجے کی ضروری تھی ان کو واجب، ان سے کم درجے کی ضروری تھی سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، پھر آپشن چھوڑ دیے، کوئی آگے بڑھنا چاہے تو وہ مستحبات اور افضل اعمال کرے۔ اس طرح جو چیزیں انتہائی زہر کی طرح نقصان دینے والی اور تباہ اور ہلاکت کا ذریعہ ہونے والی تھی، ان کو سرعی گناہ کبیرہ و حرام قرار دیا، اور اس سے کم درجے کی جو ہے نقصان دینے والی تھی ان کو گناہ صغیرہ بنایا، ان سے کم درجے کی ناپسند چیزیں تھیں ان کو مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تنزیہی، پھر مباحات کا درجہ۔ تو یہ تدریج اس کو کہتے ہیں، سٹیپ بائی، درجات جو طے کیے ہیں، یہ کیٹیگریز جو طے کیے ہیں، یہ درجات جو طے کیے ہیں، تدریج اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت پر اور ہماری ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس طرح پورا دین قرآن مجید اسی طرح کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لوح محفوظ پر لکھ لیا تھا، اور یہ ضابطہ انسانی زندگی کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے قرآن پورا نا، یہ بھیج دیا، وہیں لکھ دیا گیا تھا۔ لیکن ایک دم قرآن مجید نازل نہیں فرما دیا سارا کا سارا کہ ایک دم مان لو سارا، بلکہ بتدریج جو ضرورت، جو حکم سب سے زیادہ ضروری تھا اس کو پہلے نافذ کیا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، پھر اس کے بعد چوتھا۔ یہ اللہ نے ضابطہ ہے، چونکہ انسانی فطرت کا یہی تقاضا ہے۔ ایک دم اگر ہم امتحانات میں بیٹھتے ہیں، آپ میں سے اکثر بچیاں یقیناً امتحانات میں گئی ہوں گی، تو جب پیپر یہ آتا ہے کہ سارے سوال کرنے لازمی ہیں، تو پرچہ انسان کو، اسٹوڈنٹ کو بہت مشکل لگتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے ان 10 سوالوں میں سے 5 سوال کر لو، آپشن دے دیے جاتے ہیں، تو پرچہ آسان لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان دین ہمیں دیا، اور اس میں آپشنز بنا دیے، کچھ فرائض، واجبات، پھر اس کے بعد مستحب سنتیں، پھر موقدات، یہ اس طرح ہو گیا ہے۔ تو یہ تدریج اور یہ ترتیب دونوں ہماری اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، اپنی رحمت کے ساتھ انسان پر رحم فرما کے، شفقت فرما کے اور مامتا میں طے کی ہیں، امامتا میں طے کی ہیں۔ تو جو چیزیں اس دین میں جو ہے فرض قرار دی ہیں، اور جمہور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے، سارے جمہور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اس امت پر دعوت فرض کی گئی۔ نماز اتنا اہم ہے اسلام میں، آپ جانتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز نہیں پڑھی۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی۔ لیکن نماز معراج میں فرض ہوئی، جب تک معراج میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے صحابہ کیا کرتے تھے؟ صدیق اکبر اسلام قبول کر کے کیا کیا؟ صرف دعوت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے، تو کیا کیا انہوں نے؟ صرف دعوت کا کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں دعویٰ، اور پھر لگ گئی دھن، ایک کے بعد ایک کو لاتی رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت عثمان،
رضی اللہ تعالیٰ مجمعین. ہر ایک صحابی جو اسلام قبول کرتا تھا وہ ایک سسٹم سے بندھا ہوا تھا جس میں یہ بات شعوری اور غیر شعوری طور پر دل پر بٹھا دی جاتی تھی کہ اب سب سے بڑی ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نبی کے اس دین کو ایک ایک گھر ایک ایک انسان تک پہنچانا ہے. تو اگر اس سے زیادہ کوئی ضروری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی کو سب سے پہلے فرض کرتے. مجھے یہ بات یاد کرنی ہے کہ یہ سب سے اس سے زیادہ کوئی اور اہمیت انسان کے فائدے کے لیے اور ایک انسان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے اس سے زیادہ کوئی اور چیز ہوتی تو وہ نہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ پہلے فرض فرماتے. سب سے پہلے جو فرض کیے گئے ہے وہ دعوت فرض کی گئی ہے. ہمارے جو ہے علماء حق کے سالار کارواں اور سلطان العلماء ان کو کہا جائے، امیر المومنین فی الحدیث کہا جائے، حضرت مفتی جو ہے حضرت سعید صاحب پالن پوری جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، وہ جو ہے سنائے جو ہے اکثر آخر زمانے میں بہت سالوں تک طلباء کو ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل ہے، بہت مشہور حدیث ہے وہ، اور اسے دین کا خلاصہ کہا جاتا ہے. وہ حدیث کا کوئی مختصراً میں جو ہے وہ مفہوم سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اجنبی شخص آیا اور سارے صحابہ کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئے اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے. صحابہ حیرت کر رہے ہیں، یہ شخص اجنبی ہے، مسافر بھی نہیں لگتا کہ جس پر گرد ورد ہو، ایسا بھی نہیں تھا. جب آج سفر پہ آتے تھے ریگستان میں اور وہاں تو جس پر سفر کے غبار وغیرہ لگتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا تھا. اور ایسا پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن ایسا بے تکلف تمام چھوڑ کر آگے بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت نقل کی ہے. پھر سلام کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر جو ہے سوالات کرنے شروع کیے. مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور جو ہے تقدیر پر کہ بھلا برا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. کا صدقتا، بے شک آپ نے صحیح کہا. تو صحابہ حیرت کرتے ہیں کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے جیسے امتحان لے رہا ہو. کون ہے یہ نبی شخص؟ پھر پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہے نماز قائم کرو، روزہ رکھو، اور حج اور زکوٰۃ. یہ اسلام کے پاس چل کر کہا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا صدقتا، بے شک آپ نے صحیح فرمایا. پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسئول سے زیادہ سائل جو ہے، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے. پھر وہ چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ عمر تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا اجنبی شخص؟ یا نبی اللہ، ہم سب حیرت میں ہیں کہ یہ اجنبی کیسا ہے، سفر کے آثار بھی اس پر ظاہر نہیں ہیں اور ایسا بے تکلف ہے اور نیا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں. کہا جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ حدیث ہے، حدیث جبرائیل، ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس کو بڑی دین کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے. اس حدیث کے ضمن میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شہادت ہے لا الہ الا، ارکان اسلام جو ہے 5، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے. تو یہ جو دوسرا جو پہلا رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یہ شہادت ہے غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. اور حضرت اکثر علماء کے مجلس میں ایک بہت بڑا علماء کا پروگرام تھا میرٹھ میں، اس میں بھی تقریر فرمائی. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہود کے طریقے پر چلو گے یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گزرو، یعنی انہی کی خرابیاں تمہارے اندر آ جائیں گی. پھر جو ذلت اور مسکنت ان پر طاری ہوئی ہے وہ تم پر بھی طاری ہو جائے گی. یہ مطلب یہ مراد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ اصل میں تمہاری ان کی جو سب سے بڑی خرابی کو ذکر کیا ہے قرآن نے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ جو ہیں اپنے الفاظ کی معانی پھیر لیتے ہیں، الفاظ کی معنی اپنے مطلب کے مطابق احکام کے معنی لگا لیتے ہیں، آسان آسان اپنی مرضی کے مطابق پھیر لیتے ہیں، اس کی تحریف کر لیتے ہیں، معنوی تحریف کر لیتے ہیں، الفاظ کو اس کی شکلیں بدل دیتے ہیں. کہا کہ امت مسلمہ نے حال یہ کیا کہ ارکان اسلام کا کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور تو اور کیا ہو سکتا ہے، ارکان تو پلرز ہوتے ہیں
رکن کہتے ہیں پیلرز کو جن پر پوری بلڈنگ وہ ہوتی ہے. یہ تو ارکان اسلام کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پورا دین اس میں آ گیا، لیکن مین جو ہے ساری بیس اس پر ہوتا ہے. ارکان اسلام کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا. انہوں نے فرمایا کہ نماز جہاں بھی جتنی جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. ہم نے نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا کر لیا. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو عبادت کی اور بندگی کی اور فرمانبرداری کی کیفیت ہے کہ نماز میں کیسا بھی کمزور سے کمزور، غریب سے غریب آدمی ہو، بڑے سے بڑے بادشاہ بھی آ کے سلام کرے گا تو جواب نہیں دیتا، اس لیے وہ جانتا ہے کہ میں اس وقت بندہ ہوں اور میرے اللہ کی طرف سے نماز میں سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو بندگی کی کیفیت ہے پوری زندگی میں قائم ہو جائے. اس طرح آپ بندے نماز میں ہیں، اس طرح آپ دکان پر بھی ہیں، اس طرح بھی بچوں کے ساتھ رہنے میں بھی ہیں، اس طرح سڑک پر چلنے میں بھی ہیں، اس طرح گاڑی کھڑی کرنے میں بھی ہیں. کہاں آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، کہاں گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے، کہاں آپ پارک کر سکتے ہیں، کہاں آپ پارک نہیں کر سکتے، کہاں آپ تھوک سکتے ہیں، کہاں آپ تھوک نہیں سکتے. یہ ہے نا. پیشاب کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح نہیں کر سکتے. پخانہ کس جگہ کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. یہ اس کے ضابطے اور قاعدے بتائے. فرائض، واجبات، مفسدات سارے پوری زندگی عبادت ہے. تو نماز کی کیفیت قائم ہے. اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا تھا، مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا فرض تھا، ہم نے نکالنا کر دیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سوال کریں، حالانکہ قرآن نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، تو تم جو ہے صدقات کو ایذا پہنچا کر اور جو ہے اور احسان جتا کر باطل نہ کرو. باطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدقات زائد، اگر احسان جتایا آدمی نے یا ریا کے لیے دیا تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. لوگ اسے کہتے پھرے بھائی ہم نے اتنا دے دیا، اتنا خیر کے کام میں وہ کر دیا، ہم نے اتنا دعوت کے کام میں پیسے خرچ کر دیے، کہتے پھرے. تو اللہ کے یہاں اس پیسے کی، اس مال کی کوئی اہمیت نہیں جو اللہ کے لیے ہو. اور احسان جتا سوال کرنا پڑا، اگر آپ کو موقع معلوم ہے تو آپ کو خود اپنے طور پر آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. اگر سوال کی اگر آپ نے تو باطل کرنے کا مطلب یہ ہے نا دنیا میں کچھ ملے، آخرت میں کچھ ملے گا. یہ ہے اصل میں باطل کرنے کا مطلب. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے کسی دوست نے ان سے کوئی ضرورت پیش کی تو ضرورت پوری کر کے سارے دن روتے رہے. اہلیہ محترمہ نے پوچھا کیا بات ہو گئی، آج اتنا کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے اپنے بھائی، اپنے دوست کی ضرورت کا خیال نہیں کیا، انہیں سوال کی ذلت میں مبتلا ہونا پڑا. سوال کرنا تو کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلوانا. ہمیں معلوم ہے تو ہمیں خود اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. اللہ نے دیا ہے مال ہمیں، اگر اس لائق کیا ہے تو ہمیں اپنے گرد و نواح میں اپنے عزیز و اقربا پڑوسیوں کا خیال کرنے کا خود حکم ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو مجھ سے کل اللہ نے پوچھا کہ حسن تمہیں ہم نے اس لائق کیا تھا، تم نے اپنے دوست کی ضرورت کا خود خیال نہیں کیا، اسے سوال کے لیے ذلیل ہونا پڑا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت نے فرمایا ہم نے زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا ہمارے ذمہ فرض تھا، ہم نے نکالنا کر لیا. اس طرح روزے کے حال کو بھی بگاڑ دیا ہم نے، روزے کی کیفیت. اس طرح حج کی کے سلسلے میں بھی تفصیل بتائی، لیکن وہ تفصیل کا میرے پاس موقع نہیں ہے چونکہ مجھے اپنے اس موضوع پر بات کرنی ہے. فرمایا لیکن پہلے رکن کو تو سرے سے خارج کر دیا، ہم اسے ایمان میں لے گئے. ایمان کے بارے میں تو پہلے سوال کر لیا تھا حضرت جبرائیل امین نے، مل ایمان کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، یہ عمل ہے، شہادت. شہادت فرماتے ہیں یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت کا نام ہے شہادت. یہ ہے پہلا پلر اسلام کا، یہ پہلا پلر ہے اسلام کا، شہادت. اور حضرت مفتی صاحب نے اکثر اس میں بہت سی آیات اور احادیث سے اپنی بات کو مدلل کیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور شہادت پر بیعت لیتے تھے، یعنی ایمان اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے، یہ اس پر بیعت لیتے تھے. یہ بھی ایک حدیث ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے لیکن رسول شہیدًا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں مسلمان امت وسماکم المسلمین من قبل هذا لیکون الرسول علیکم شہیدًا وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم جس طرح نبی تمہیں شہادت دلواتے ہیں اس طرح تم لوگوں کو شہادت دلواؤ. تو حضرت فرماتے تھے کہ شہادت دی جاتی ہے منکرین کے سامنے، جو جاننے والا ماننے والا ہے اس کے سامنے گواہی کی ضرورت پیش. شہادت کہتے ہیں گواہی کو، اور گواہی دی جاتی ہے کی ضرورت پیش آتی ہے منع کرنے والوں، انکار کرنے والوں کے لیے. حضرت نے مثال دیتے تھے کہ میرے 10 روپے آپ کے پاس ہیں، میں نے کہا جناب 10 روپے دیجئے، تو آپ نے کہا کہ نہیں آج نہیں پرسوں کو لے لیجئے، تو گواہی کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اگر میں کہوں گا کس کے سامنے دیے ہیں تو پھر گواہی کی پیش گی. تو یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے.
حضرت فرماتے تھے یہ ہوتا ہے۔ اور حضرت پھر دوسری روایت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ 5 باس اس میں ہوتے ہیں خیمے میں، ان کو رکن کہلاتے ہیں وہ، تو یہ 4 رکن جو چاروں طرف کے ہیں یہ روزہ، نماز اور حج اور زکوٰۃ ہیں، اور یہ بیچ والا جو رکن ہے، بیچ والا باس جو ہے یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیچ والا رکن تو ایسا ہے کہ اس کے بغیر خیمہ قائم ہی نہیں ہو پائے گا، اگر چاروں ارکان میں سے کوئی نہ ہوا ہے تو ان کی بھی اہمیت بہت زیادہ، ان پر پورا خیمہ تو جو ہے وہ بیس کرتا ہے، 5 پر کرتا ہے، لیکن چاروں ارکان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو خیمہ قائم ہو جائے گا، لیکن ادھر سے گرا ہوا ہوگا، ادھر سے ناقص ہوگا، جھک جائے گا خیمہ، لیکن خیمہ قائم ہو، لیکن بیچ والا اگر رکنی ہوگا تو سرے سے خیمہ ہی قائم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس طرح یہ دعوت کے بغیر تو دین کا تصور ہی نہیں ہے، دعوت کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دین اگر ہم کہیں قرآن مجید کو، قرآن و سنت پر دین ہے، قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے اور پریکٹیکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے اور آپ کی لائف بایوگرافی ہے، تو قرآن مجید میں اس دعوت کو کتنی اہمیت ہے میری بہنوں۔ اب اگر ہمیں دین پر ماننا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ حصے کو مانو کچھ کو نہیں مانو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو کہ کہیں سے مسلمان، کہیں سے انگریز، کہیں سے ہندو، کہیں سے مشرک، کہیں سے کافر، ایسے نہ بنو، بلکہ پورے اس دین کو مانو۔ اور دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث، سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے خود دین۔ تو دین اگر وہ ہے تو قرآن میں کتنی اہمیت ہے؟ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، ان 6666 آیات میں سے 553 آیات سارے احکام کے بارے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وراثت کے مسائل، جھوٹ کی برائی، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، علم کے فضائل، ساری چیزیں 553، اور 6113 آیات جو باقی بچتی ہیں وہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، اس کا تکملہ ہے جہاد۔ جہاد کوئی جنگ نہیں ہے کہ جو ہے دشمنی کی جنگ یا ملکوں کے فتح کرنے کی جنگ کا نام، یا مال و دولت حاصل کرنے کی جنگ کا نام، یا دوسرے کو مغلوب کرنے کا یا ستانے کا یا قتل عام کرنے کا یا جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ دوزخ کی طرف لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور وہ ان کی فطرتیں ایسی ہیں کہ نرمی اور محبت سے ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کو طاقت کے بلبوتے پر دبا کر دعوت کی راہ سے روکیں گے، دعوت کی راہ سے جو رکاوٹ رہے اس سے ہم اس رکاوٹیں ختم کریں گے۔ یہ ہے جہاد کا وہ۔ تو یہ گویا اگر قرآن دین ہے تو 92% دین کا حصہ ہے دعوت۔ اب 92% کو ترک کر کے آدمی دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ اس لیے اس کی اہمیت، رکن اول کی اہمیت ہے دعوت۔ سچی بات یہ، اس لیے ہمیں یہ دعوت کا عمل دے کر ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا۔ ارشاد فرمایا کن تم خیر امت کی بیٹی ہو، آپ کو جو ہے یہ ہونا چاہیے، سب خیر امت کے فرد ہیں ہم، مسلم صرف مردوں کو نہیں، اس سے خطاب نہیں ہے کن تم خیر امہ۔ ارشاد فرمایا کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اچھے ہو۔ ایسا کہا کیسے پیار سے، جیسے کوئی ماں باپ، میں کبھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ماں باپ اپنے بچوں میں، بہت سارے بچے ہوں لیکن کوئی بچہ ماں کو اپنی خدمت گزاری اور سعادت مندی کی وجہ سے ماں باپ کی نظروں میں جمع ہوا ہوتا ہے، بہت دل کو چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بیٹے تو سب ہیں ہمارے، سب ہیں، بیٹے تو بیٹی ہیں، سب ہیں ہماری، بیوہ ہے، مگر میری جو ہے سمیہ کے کیا کہنے، میری ثنا کے کیا کہنے، اس طرح کہتے ہیں نا، میری بیٹے تو سب ہیں، اولاد سب ہیں، مگر اس کے کیا کہنے، یا میرے عابد کے کیا کہنے، مولوی عابد کے کیا کہنے، یہ کہتے ہیں نا کبھی اپنے ان کو جو ہے اپنے اولاد کے بارے میں۔ اس طرح اللہ فرما رہے کن تم خیر امت، تم سب سے اچھے ہو، تمہارے کیا کہنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت، تم بھی اچھے ہو اور تم بھی اچھے ہو، یہ مطلب ہے۔ اردو میں اگر کہ کن تم خیر امت، تم ہی سب سے اچھے ہو، تمہیں کہہ دیا گیا ہے خیر امت کا لقب۔ اخرجت للناس اس لیے نہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنتے ہو، تم برقع اور ٹوپی، برقع پہنتی ہو تم، یا تم ٹوپی اوڑھتے ہو، یا داڑھی رکھتے ہو، یا تم جو ہے صاف ستھرے رہتے ہو، یا تم ہماری مسجدوں کو آباد کرتے ہو، تم بھوکے پیاسے رہ کر ہمارے لیے روزے رکھتے ہو، تم اس لیے نہیں اچھے ہو کہ تم جو ہے وہ جو ہے اللہ کے راہ دیا ہوا مال اور اپنے زیور سے تم زکوٰۃ دیتی ہو اور دیتے ہو، اور تم ہمارے حج میں حرمین شریفین کی شان بڑھاتے ہو، یہ نہیں فرمایا تم۔
پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، کوئی اور نیکی کا ذکر نہیں کیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اس لیے کہ تمہیں انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے نکالا گیا ہے. تو اتفاق سے بھی نہیں ہوا ایسا، بائی ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا ہے، کوئی مجبوری تھی. یہ بھی نہیں ہوا کہ نبوت کا کوٹہ ختم ہو گیا تھا تو اب کیا کرتے، بس وہ کام جو اور کوئی کام کرنے والا نہیں رہا تو چلو تمہیں بھیج دیتے ہیں، اسٹاک ختم ہو گیا تھا. ایسا بھی نہیں ہے کہ پلیٹ لگا دی جاتی ہے راشن کی دکان پر کہ اسٹاک ختم ہو گیا. نبوت کا اسٹاک ختم نہیں ہوا تھا میرے، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے منتخب کیا اپنے مشن کی ایک جو ہے ختم نبوت کا اعلان فرما کر ہمیں نوازنے کے لیے خیر امت کا لقب دیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کون سی؟ تو تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. علامہ طبری نے قیامت تک رہنے والا دین ہے. اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھلائی کی بہت وسیع مفہوم ہے. بہت ساری چیزیں بھلائی ہیں، نیکیاں اتنی ہیں، اور برائی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو روایتیں علامہ طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے ہی نکالا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. یہ سبق میں بار بار دہرا رہا ہوں. یعنی یہ جو خیر امت کا لقب ہے تمہیں ہر ایک کو خیر، یہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن نے خیر امت کہا ہے، قرآن کی بات کیسے صحیح نہیں ہو رہی، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اشکال شیطان ڈالتا ہے کہ وہ دنیا میں گئے گزرے لوگ، آج کل جو مسلمانوں کا حال ہے انتہائی پسماندہ بے وقت قوم کا نام مسلمان سمجھا جاتا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں یہ اشکال اس لیے آتا ہے کہ ہم قرآن کے معنی صحیح نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں ہر عبداللہ، عبد الرحمن، رحمت اللہ، رزمہ اور جو ہے وہ ثنا اور عفیفہ جو ہے وہی خیر امت ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے، جھاڑو لگاؤ گے تو افسر کیوں کہلاؤ گے؟ نبیوں کی راہ چلو گے تو نبیوں کی راہ چلو گے، نبیوں کا کام کرو گے تو خیر امت کہلاؤ گے. نبیوں کی راہ کیا ہے؟ ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا کام. کیسے در در کی غلامی سے اور در کفر و شرک سے بلکتی تڑپتی ہوئی بلکتی ہوئی انسانیت کو ایک اللہ سے جوڑ کے جنت کا راستہ دکھایا جائے. یہ ایمان کفر و شرک سے لا کر ایمان کی طرف کیسے لایا جائے؟ تو یہ بنیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت نہیں کہلاؤ گے. فقیر بنیے کون ہوتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کی تجوری سے ہمارے پاس آ جائے. میرے پاس نبیوں کا مشن کیا ہے؟ جو میرے پاس مایا ایمان کی اور اسلام کی ہے، ساری انسانیت اس سے مالا مال ہو جائے. میرا دولت سب کے پاس چلی جائے، میری مایا، ساری مایا سب کے پاس چلی جائے. یہ تو نبیوں کی راہ ہے. اور بنیوں کی راہ ہے ساری دنیا کی دولتیں میرے پاس آ جائیں. بھکاریوں کی راہ ہے، بھیک مانگنے والوں کو عزت نہیں ہوتی. اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے اور ہماری دنیا اور آخرت بنانے کے لیے یہ جو ہے دعوت ہمارا سب بنایا. سب سے پہلے دعوت کے فرض ہونے کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ضروری چیز ہمارے لیے نہیں تھی. میری بہنوں، اللہ کی حکمت کتنے جو ہے، میں نے 27 قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. اس میں قرآن مجید کے اور احادیث شریفہ کے اور جو ہے تاریخ کے حوالے سے اور موجودہ زمانے میں اپنے تجربات کے حوالے سے بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں جن سے ہم جوجھ رہے ہیں، ساری ذلتیں، سارے مصائب، ساری مشکلات اور سارے جو ہیں، چاہے انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، سیاسی ہوں، تعلیمی ہوں، معاشرتی ہوں، خاندانی ہوں، روحانی ہوں، صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں داعی بنا کر اللہ نے بھیجا تھا. اور داعی نہیں بنیں گے، اللہ کا قانون یہ ہے تو مدعو بنے گا. اور جب سخی جو ہے بھکاری بن جائے اور ڈونر بیگر بن جائے تو اسے ذلیل ہونا پڑتا ہے. سارے مسائل اس لیے اللہ نے سارے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے لیے دعوت فرض کیا تھا. اس لیے کہ ہماری اصلاح کے لیے بھی ہے. دیکھیے انسانی فطرت یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے، کسی کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے وہ بھلائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جس برائی سے دوسرے کو روکتا ہے اس برائی سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے. ایک تو یہ بات تھی. تو اگر ہم دوسرے کو بھلائی کی ایمان کی دعوت دیں گے تو ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا، اور جب کفر اور شرک سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کفر و شرک سے محفوظ فرمائے گا. جن بھلائیوں کی یہی ہے، آپ بالکل تجربہ کر لیے، جس بھلائی کو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو اگر بہت دنوں سے کوشش کر رہی ہیں، تہجد نہیں پڑھ پا رہی، 5 وقت کی نماز پڑھ رہی تھی،
تو آپ تہجد کی ترغیب لوگوں کو دینا شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کو تہجد پر استقامت عطا ہو جائے گی۔ اس طرح کی کوئی برائی ہے آپ کے اندر اور آپ اس کو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی ہیں، بہت کوشش کر رہی ہیں اور دل کڑ رہا ہے، ایمان کی تو علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے نیکی سے خوش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے اپنی نیکی کرنے سے خوشی ہو اور گناہ سے تیرا دل کڑے تو سمجھ لے کہ تیرے دل میں ایمان ہے یا تو مومن ہے۔ تو ایمان کی علامتیں کڑ رہی تھی لیکن کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی، تو اس برائی کے لوگوں کو جو ہے منع کرنا شروع کر دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو اس برائی سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان طریقہ اپنی اصلاح کا یہ کیا ہے۔ پھر جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا آدمی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے مضبوط ہیں، کیسے مخالف ماحول میں بھیج دیے، غیر فطری بات کہتے ہیں۔ سخت گرمی میں کوئی کمبل اوڑھ کر آ جائے تو آپ سمجھیں گے بیمار ہے، سخت سردی میں کوئی ننگا باہر کو پھرے گا تو آپ سمجھیں گے پاگل ہے یا اس کے جسم میں کوئی پھوڑا ہے جس کی آگ کی وجہ سے باہر نکل رہا ہے۔ صحت مند آدمی کو ماحول سے متاثر، جانوروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، درختوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ماحول اگر دینی نہیں ہوگا اور اسلامی نہیں ہوگا اور شرک سے بچا ہوا نہیں ہوگا تو آپ شرک سے، کفر سے، برائیوں سے بچ نہیں سکتے۔ اور ماحول کو بچانے کے لیے آپ کو دعوت دینی پڑے گی۔ ماحول کو صحیح کرنے کا نام ہے دعوت، یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اقرا سے دین شروع ہوا ہے، علمی دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آیا ہوں، اس کو علم پر اساس رکھیے۔ اقرا سے دین شروع کیا ہے، اقرا سے۔ اور علم کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ، ٹیچنگ از دی بیسٹ وے آف دی لرننگ۔ اگر آپ کو کوئی بات سیکھنی ہے اور پختہ کرنی ہے، کتابیں اور مضامین میں رسوخ اور کمال حاصل ہوتا ہے، کمانڈ حاصل ہوتی ہے پڑھانے کے بعد ہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلم نبی دیے ہیں، عالم نبی نہیں دیے، معلم نبی دیے ہیں ہمارے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل۔ تو جتنا ہم کسی کو پڑھاتے جائیں گے اور سکھاتے جائیں گے اتنا زیادہ ہمارا سبق پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا زیادہ ہم دین میں پختہ ہونا چاہتے ہیں اتنا زیادہ دوسروں کو اس دین کو پھیلاتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہا بلغوا انی ولو آیا، جو سیکھ لیا ہے اس کو سکھانا ضروری ہے۔ اس کتمان علم اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، کہ آپ کو پڑھانا ہی ہے، آپ کو سکھانا ہی، یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ہماری فطرت۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم دین کو، ظاہر ہے کہ دین اور ایمان ہمارے پاس ہے اور اس کے پیچھے اتنا سارا قیمتی سرمایہ ہے انسان کے لیے، سب سے ضروری چیز ہے ایمان، اور سب سے قیمتی چیز بھی ہے ایمان اس کائنات کی۔ اس لیے کہ غیر ایمان والے کو اس زمین میں رہنے کی نیشنلٹی ہی نہیں ہے۔ جو جس ملک میں رہتا ہو وہاں کے قانون کو نہ مانے یا وہاں کے رولر کو نہ مانے تو وہ شخص باغی اور غدار ہے۔ کسی باغی اور غدار کو ملک کی نیشنلٹی نہیں ہوتی۔ اس کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ، ان کا کانسٹیٹیوشن اور فائنل کانسٹیٹیوشن کمپلیٹ اور لاسٹ ایڈیشن کا نام قرآن ہے۔ جو قرآن کو نہ مانے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو، قانون اسلام کو نہ مانے اور اللہ کو نہ مانے، وہ باغی اور غدار ہے اس زمین پر۔ تو اسے اس کائنات میں رہنے کا، یہاں کی ہوا کھانے کا، یہاں کی چیزوں کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ وہ باغی اور غدار کی حیثیت سے ہے، اسے نیشنلٹی نہیں ہے۔ تو اتنا ضروری بھی ہے، پھر اتنی قیمتی بھی ہے کہ ادنا درجے کے ایمان والے کو جنت دی جائے گی۔ حدیث میں آیا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو رائی کے دانے کے برابر ایمان کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ وہ جو ہے آپ سمجھیں کہ اس کی قیمت کتنی ملے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ تو بتائیے اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے؟ اب یہ قیمتی اور ضروری چیز آدمی جب ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک چاروں طرف سے جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے والا شیطان جیسا جو ہے آخری درجے کا دشمن، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان آخری درجے میں تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمنی بنائے رکھنا یہ اور اس کی جماعت کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں دوزخی بنا لے، یعنی تمہارے دل سے، تمہاری دل کی تجوری سے ایمان چھین کے لے جائے۔ اس کی کوشش یہ ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایمان کے بغیر انسان کا دشمن ہے، اس کی دشمنی کی انتہا یہ ہے، اس کا منزل یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ کس طرح تمہیں ایمان سے محروم کرے۔ اور اس کے ساتھ گھر کا بھیدی نفس بھی لگا ہوا ہے ایک، اور گھر کا بھی اگر کوئی بھیدی ہو تو پھر حفاظت کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ گھر کا نوکر، گھر کا کوئی بچے کو بہلا لیا ہو کسی نے اور بہت قیمتی سونے اور جواہرات تجوری میں رکھے ہوں تو آدمی کتنا زیادہ فکر مند ہوتا ہے اس کی حفاظت کا۔ اس سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے ہمیں، اس لیے کہ ایمان سے پہلے موت سے پہلے ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ کیسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان کے انتقال کے وقت آیا اور وہ جو ہے
وہ جو ہے امام راضی کے پاس آیا، امام راضی کے پاس آیا اور آگے جو ہے وہ بڑے بڑے فلسفی اور بڑے علم کلام کے ماہر تھے، اور شیطان ان کو جو ہے وہ ایمان کے خلاف دلائل دیتا رہا اور بہکاتا رہا، اور وہ اللہ کے وجود اور اس پر وہ کرتے رہے۔ وہ تو ان کے شیخ جن کے پاس وہ ایک مرتبہ گئے تھے تو انہیں اس طرح کا کشف ہوا کہ جو اس وقت اس میں ہے، تو وہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے زور سے یوں کہا، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جا ظالم، میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں۔ تو آخر میں بھی شیطان نے ایک حربہ مارا، جا راضی تو اپنے علم کی وجہ سے میں اپنے ایمان کو بچا لے گیا مجھ سے۔ یہ خود ایک حربہ تھا کہ میں اپنے ایمان کے کہ نہیں میرے ظالم، فوراً اس وقت ہوش آ گیا تھا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آخر میں لوگ کلمہ تلقین کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، لوگ گھبرا رہے تھے بہت ہی۔ پھر ذرا ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ احمد تو میرے چنگل سے پھنس گیا اور اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ابھی نہیں، جب تک سانس آخری نہ ہو اس وقت تک اطمینان نہیں مجھے کہ ایمان کے ساتھ چلا گیا، ابھی نہیں بچا میں، میرے اللہ مجھے بچا لے آخر وقت تک۔ تو آخر وقت تک شیطان کو اسی کو تو جہاں ایمان کو بچا کر لے جانا ہے جنت تک، وہاں کا ٹکٹ ہے، ٹکٹ پہلے کھو دیا، پہنچنے سے داخلے سے پہلے تو کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں چیک کیا جائے گا۔ اصل سب سے پہلے ایمان کا سوال ہوگا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، تو وہاں سے پہلے وہاں تک حفاظت کرنی ہے۔ تو حفاظت کا طریقہ جو ہے آفینس از دی بیسٹ ڈیفینس، صرف وہی اپنا گول بچاتا ہے، وہی کھلاڑی جو دوسرے کی ٹیم میں کھیلتے ہیں۔ اگر آفینس نہیں کریں گے ہم، ڈیفینس سے ہمیشہ ڈیفینس والوں کو ہر وقت خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم دین کی حفاظت بھی چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مخالف ماحول کے شر سے صرف داعی بچ سکتا ہے، اپنے ایمان بچا کے لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت ہمارے ذمہ فرض کی، اور یہ دیکھیے میری بہنوں، کہیں ایک بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، نہ قرآن میں ایک بہت بڑا حربہ ہے شیطان، چونکہ شیطان اس دعوت انسان کا دشمن ہے، ایمان والے کا تو اور بھی دشمن ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ کس طرح اس سے ایمان چھین لے، اور ایمان چھیننے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ طریقے جن سے یہ ایمان محفوظ لے جا سکتا ہے، جس سے ایمان اس کا بڑھ سکتا ہے، جس سے یہ ایمان پختہ ہو سکتا ہے، ان طریقوں سے اسے محروم کر لے، ان اعمال سے اسے محروم کر لے۔ شیطان کی بات ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، تو یوں تو شیطان کا دشمن ہے مگر دعوت سے مشن کا بیر ہے، اس لیے کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اور شیطان کی جماعت کی پوری کوشش یہ ہے کہ تمہیں دوزخی بنا لے، اور دعوت دائی کی کوشش یہ ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے، سب جنت میں جانے والے بن جائے، تو مشن کا بیر ہے نا۔ یوں بھی حضرت ان کا جو ہے علامہ ابن تیمیہ ایک بہت بڑے عالم دین اور شیخ الاسلام اور امام وقت تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں جب اپنی سب سے قیمتی اور سب سے ضروری چیز کا معلوم کرنا ہو کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اور ہماری زندگی کا سب سے ضروری سرمایہ کیا ہے چیز ہے، تو دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھو، اس لیے کہ دشمن اس مایا کو، اس دولت کو سب سے پہلے، اس چیز کو سب سے پہلے ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اینمی کے پاس، اپنے مخالف کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جس چیز کے پیچھے بیر ہاتھ دھو کر پڑتا ہے شیطان، امت کو دعوت سے ہٹانے کے سلسلے میں لگا ہے۔ ذرا سی کچھ ہو جائے بس وہ دعوت زد پر آتی ہے، ساری چیزوں اس کے خلاف لگا رہتا ہے، بس یہ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی بڑا حربہ ہے کہ امت کے ایک آدھے طبقے کو جو زیادہ مؤثر ہے ماحول بنتا ہے عورتوں سے۔ یہ بات میری بہنوں بالکل یہ بات صحیح ہے، انسانی سماج میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مزاج بنایا ہے، سماج کے سسٹم کو تانے بانے کو اس طرح جوڑا ہے کہ ماحول عورتوں سے بنتا ہے، علم کا ماحول ہو، طاعت کا ماحول ہو، تقوی کا ماحول ہو۔ جتنے بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء اللہ ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کی تربیت میں، ان کے بزرگ بننے میں، ان کے داعی بننے میں، ان کی دعوتی مشن میں باپوں اور مردوں سے کہیں زیادہ ان کی والدہ یا ان کی بیویوں کا اثر۔ بعض لوگ بیویوں کے اثر سے جو ہے زندگی منتقل ہو گئی اور توبہ کی توفیق ہوئی اور زندگی بدل گئی، اور بعض اور دوسری خواتین کے واسطے سے مردوں اور خواتین کے اگر تناسب دیکھیں گے تو عورتوں کا اثر اور عورتوں کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے صحیح ہونے کا، لوگوں کے انقلاب برپا ہونے کا جو ہے وہ پریشر بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس صنف نازک کو دعوت سے روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھیار ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی مردوں کے ذمہ ہے، یہ تو باہر کا کام ہے، اندر کا کام کیسے تھوڑا ہی ہے۔ کہیں قرآن مجید کی کسی آیت سے، کسی حدیث شریف سے
کہیں کسی حدیث سے یا کسی فقیہ کے کلام سے یا کسی بزرگ کے ملفوظ میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ جس طرح دعوت مردوں کے لیے فرض ہے اس طرح عورتوں کے لیے فرض نہیں۔ کنتم خیر امہ میں سب شامل ہیں میری بہنوں، کنتم خیر امہ میں خیر امت صرف مرد نہیں ہے، خیر امت عورتیں بھی ہیں۔ جب ان کے ذمہ فرض ہے آپ کے ذمہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر خیر امت کہلا ہی نہیں جا سکتی۔ جیسے ایک ڈرائیور ہے تو اس کی منصبی کام کیا ہے؟ ڈرائیونگ۔ اگر وہ ڈرائیونگ نہ کرے، کچھ بھی کرے، ساری خدمتیں کرے، گاڑی بھی صاف کرے، باس کے پیر بھی دبائے، اس کے پاؤں میں پیر بھی تیل بھی لگائے، اس کے بچوں کی جوتوں کی پالش بھی کرے، لان میں صفائی بھی کرے، باہر کھڑا ہو کر اپنے جو ہے مالک کی تعریف بھی کرے، لیکن ڈرائیونگ نہیں کرے کہ صاحب اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھوں گا، تو یہ شخص ڈرائیور کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ صحیح بات یہ ہے۔ اس طرح ایک امام ہے، امام مسجد کی صفائی کرے، جھاڑو لگائے، نمازیوں کے جوتے صاف کرے، ٹوائلٹ دھوئے، سب کا استقبال کرے، کھڑا ہو کر لوگوں کو پھول پیش کرے، نمازیوں کو، اور ان کے ساتھ مسکرا کر ان کی خدمت کرے، سب کچھ کرے، ان کے گھروں کا سامان لا کر دے، لیکن امامت نہ کرے، تو یہ امام کہلانے کا حقدار نہیں۔ شاہن امام کی شاہن تو زندگی ہے ہی نہیں اس کی۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ اسے امام کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس طرح وہ شخص، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو دعوت کو اپنی زندگی کی پہچان نہ بنائے اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، وہ یقیناً خیر امت کہلانے کے حقدار نہیں، وہ خیر امت کہلانے کے حقدار نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں کنتم خیر امت اخرجت للناس میں خیر امت کے ہر فرد کا تعارف، اس کا مشغلہ، اس کا منصب جو ہے دعوت قرار دیا ہے، جو اللہ کی کائنات کا سب سے محترم منصب جو ہے نبیوں کی نیابت کا منصب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مومن کو جہاں پیدا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ روزگار کے بہانے شفٹ کیا، جیل میں قید بھی کیا جائے اسے، تو اس کو جو کچھ صلاحیت دی گئی ہے، جیل میں بھی اس کے پاس نعمتیں ہیں، اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہیں، اس کا علم ہے جو اس کے اندر ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کا تقوی ہے، اس کی سوچنے صلاحیت ہے، اس کے عزم ہے، اس کا حوصلہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں اللہ نے دی ہیں اسے، اور باہر بھی بہت سی دی ہیں، دولت دی ہے، افراد دیے ہیں، مال دیا ہے، پراپرٹی دی ہے، تو حضرت نے فرمایا جو چیز مومن کو دی گئی ہے وہ دعوت کے لیے امانتاً دی گئی ہیں۔ سرکاری حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ مومن کی حیثیت سرکاری افسر کی ہے، اس سرکاری افسر کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں وہ سرکاری کام کے لیے دی جاتی ہیں، سرکاری کام کے لیے دی جاتی ہیں، اس کو اپنی کام کے لیے نہیں، سرکاری کام کے لیے دی گئی ہیں۔ تو ہمیں دعوت کے لیے دی گئی ہیں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ بھی ہماری نہیں ہیں، وہ بھی ہمیں دعوتی کے لیے دی گئی ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اب اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو مجرم ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں تو گناہگار ہیں، ہم خیر امت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، اللہ اس سے زیادہ اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی عورتوں کے اور خواتین کے لیے دعوت کی، کہ سب سے پہلے جس شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کا مدعو بنایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جانے والی سب سے پہلے نبی کے بعد داعی جس کو دعوت کی سعادت ملی اور نبی کا یہ پیغام کسی دوسرے شخص اور ایک مذہبی قائد، مانے ہوئے مذہبی قائد ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچانے کا موقع ملا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ذریعہ بنی۔ اور اس کے بعد بھی مسلسل حضرت تمام صحابیات اپنی اپنی بساط پر قائم کرتی تھی، اور جو گھر کے کام بھی کرتی تھی، وہ گھر میں بچوں کو پالنا اور بچوں کو دودھ پلانا اور کھانا بنانا، ان سب کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم ان بچوں کو جو طاقت مہیا کر رہے ہیں، ان بچوں کو پال رہے ہیں، وہ اس لیے پال رہے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر دین کی دعوت کا کام کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ اس کے بالکل شواہد موجود ہیں سارے کے سارے، پوری تاریخ اسلامی صحابیات کی یہ بات بتاتی ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے شیطان جو ہے، چونکہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے ضروری چیز ہے دعوت، اور یہ ہمارے وجود اور ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کی ضمانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے ہمیں نوازنے کے لیے دعوت دی تھی، اس لیے شیطان اس سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بناتا ہے۔ سب کام چلتے رہتے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن کے زمانے میں اکثر ساتھیوں اور دوستوں اور دعات سے معلوم کیا گیا صاحب لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں کیا کام کریں۔ میں نے کہا لاک ڈاؤن کے زمانے میں کوئی چیز آپ کی جو ہے متاثر ہوئی، کوئی ایک آدمی ہمیں بتایا کہ وہ 4 دفعہ چائے پیتا ہو اور 3 کپ کر دیے اس نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، صبح ناشتہ، دوپہر کا لنچ اور کھانے میں کوئی کمی ہوئی ہو، بیچ میں بھی اور جو ہے ریسپٹ وہ لیتے رہے ہم لوگ، ایسا ہوتا رہا، کوئی کام نہیں رکا زندگی کا، سب چلتے رہے، اسی طرح پر چلتے رہے،
کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہ آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا تو کتنے لوگ ایسے لوگ ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بہت دنوں سے کئی سال سے بیوی کا تقاضا تھا مائکروویو خریدنے کا, مگر وہ ہم سوچ رہے تھے کہ فلاں بازار میں جائیں گے تو وہاں ڈسکاؤنٹ سے مل جائے گا, لیکن اب یہ آن لائن سامان خریدنے کا موقع ملا لاک ڈاؤن کے زمانے میں, تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ 40% ڈسکاؤنٹ سے مل رہا تھا. تو بیوی خوش ہو گئی, 2 سال سے کہہ رہی تھی میں, 2 سال کے بعد وہ مائکروویو خرید لیا. ایک صاحب کہنے لگے املی کا کاروبار کرتا تھا, میں سوچ رہا تھا فلاں رتلامی میں یہ سامان بکتا ہے, لیکن ابھی معلوم ہوا ساگر اتنی بڑی منڈی ہے وہاں تو میں نے کتنے کنٹینر بھجوا دیے. اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو ہے منیلا میں بھی بہت املی کا کاروبار ہوتا ہے, تو میں نے منیلا بھی بھیج دیا, یعنی ملک سے باہر بھی. ایسا یہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے آدمی سب کام چلتے رہے, لیکن چھینک آئی تو دعوت بند ہو گئی. ہر کام میں دعوت. عورتوں کیا ضرورت ہے, عورتوں کے عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہیں بھی ہے جو ہے طرح طرح کے ہیلے بہانے رکاوٹیں اس سے ہوتی ہیں. حالانکہ یہی جو ہے ہماری خیر امتیت کی علت اور جو ہے دلیل ہمیں اس دعوت کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو ضرورت اس بات کی ہے, خصوصاً جب تک عورتیں, بلا شبہ یہ بات ہر سبق میں سناتا رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید نے ذکر کیا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہماری فطرت کو جانتے ہیں. جیسے لوگوں کے قصے انسان سنتا ہے ویسی صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو جو ہے بوڑھی نانیاں دادیاں اپنے بچوں کو اسی طرح کے لوگوں کے قصے سناتی ہیں جیسا وہ ان کے اندر وہ صفات پیدا کرنا چاہتی ہیں. تو کچھ بہادروں کے قصے سناتی ہیں, کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ بڑے تاجروں کے قصے سناتی ہیں, کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ کچھ اور آگے دوسرے جو ہے بڑے بڑے علماء کے قصے سناتی ہیں, بعض بزرگوں کے, اللہ والوں کے. اللہ تعالیٰ ساری ماؤں کو مامتا دینے والے ہیں. انبیاء کے واقعات کی تکرار کی ہے, ان کو ہمارے لیے ماڈل بنایا تاکہ ہمارے اندر انبیاء والی صفات پیدا ہوں. تو جن نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا, بہت سے انبیاء تھے جن کا ہم نے نام لیا, جن کا نام نہیں لیا قرآن نے ذکر کیا. تو لیکن جن لوگوں کا نبیوں کا نام ذکر کیا علماء نے لکھا ہے 2 نبی ایسے ہیں جن کی سب سے کم امتیں ہوں گی, 2 نبی ایسے ہیں جن کی سب سے زیادہ امتیں ہوں گی. 2 نبی جن کی سب سے کم امتیں ہوں گی وہ حضرت جو ہے لوط علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اپنی قوم کو دعوت دی, لیکن جو روایت ہے زیادہ سے زیادہ تعداد 80 لوگ ایمان لائے اور کم سے کم تعداد 22 لوگ ایمان لائے. صرف جو مستند روایت ہے وہ 22 لوگوں کی. حضرت لوط علیہ السلام کی تو 4 5 7 تک ہے بس, کہ ان کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے 4 5 7 ہی لوگ تھے بس. اور جو لوگ جن پہ سب سے زیادہ امتیں ہوں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام, ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کی امتیں کم ہونے کی وجہ یہ ہوگی حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام کی کہ ان کی بیویاں اسلام لا کر آپ نبیوں کے مشن میں ساتھ نہیں دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں اہلیہ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ آپ کے ساتھ برابر دعوت دین کے سلسلے میں قربانی دیتی رہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادیاں ہی دعوت کو مقصد بنا کر مختلف قبیلوں اور خاندانوں تک دین پہنچانے کی نیت سے ہی کیا. اس کی تو حکمتیں علماء نے مین حکمت ہی یہ لکھی ہے. تو جب تک عورتیں دینی دعوتی مشن میں کام شریک نہیں ہوں گی اس وقت تک نہ ماحول دعوت کا بنے گا, نہ گھر کا ماحول دعوت کا بنے گا, نہ بچے. اور جب تک ماحول دعوت کا نہیں بنے گا, اوفینسو نہیں بنے گا, اقدامی نہیں بنے گا اور دعوتی نہیں بنے گا, ہم لوگ ہرگز دین پر قائم نہیں رہتے. میری بہنوں, پیاری بچیوں, اس زمانہ اس وقت دعوت کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. چاروں طرف سے جو نئی تعلیم پالیسی آ رہی ہے اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں, اس میں اپنے ایمان کو بچانے ممکن نہیں, مشکل نہیں کہہ رہا ہوں میں, ممکن نہیں جب تک کہ اپنی نسلوں کو آپ ایکشن پر اور اقدام اور ایفنس پر کھڑا نہیں کریں گے, جب تک دعوتی ذہن نہیں بنائیں گے آپ. احساس کمتری میں ہوتے رہیں گے اور مسلسل ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, دیکھ دنیا میں ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے. ایمان کیسے آسانی سے لوگ دے کے جا رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں, اور شدی ہو کر لڑکیاں اور لڑکے کن لوگوں سے شادیاں کر رہے ہیں, کیسا حال ہو رہا ہے. اس کا صرف علاج یہ, پتے دھونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, جڑیں سیچنی پڑیں گی. صرف آفینس از دی بیسٹ ڈیفینس. آپ کو دعوتی ماحول بنانا پڑے گا, اور وہ بن نہیں سکتا جب تک کہ خواتین کھڑی نہیں ہوں گی. آپ کی ذمہ داری ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں تمام بہنوں کو, بچیوں کو, خصوصاً جو ہے خیر امت کی بیٹیوں کو, ان کو جو ہے ماشاءاللہ, اور یہ بنگلور میں کی بہنوں کو بھی جنہوں نے یہ سلسلہ ماشاءاللہ یہ دعوتی سلسلہ شروع کیا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے بھی رہے ہیں. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اس تربیتی اور دعوتی کیمپ میں شریک ہوں
جو ہے جو جنوب کی ہیں ادھر بھی جہاں کیمپ لگ رہا ہے بنگلور میں، اس میں بھی کوشش کریں، اور باقی جس جگہ پر موقع لگ رہا ہے خیر امت والے یہاں پر زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہوں، اور جن بہنوں نے اس میں مال سے جان سے اس میں کوشش کی ہے یقیناً ان کی جو ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، میں دل کی گہرائی سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یقیناً یہ بات صحیح بھی ہے۔ دیکھیے اگر ہمیں انسان کا مزاج، حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ، دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ شیطان کھلے فحش میں اسے مبتلا نہیں کرتا، بلکہ نسبتاً اہم ترین کام کے مقابلے میں نسبتاً کم اہم کام پر لگا دیتا ہے۔